السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول اندھیری رات کے مسافر، قسط نمبر 36۔ اردو ناول اندھیری رات کے مسافر کی سابقہ تمام اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پھر سلمان، یونس اور بستی کے باقی 4 آدمی پل سے کچھ دور آگے جا کر پہاڑ پر چڑھنے لگے اور راستے سے 30-40 فٹ کی بلندی پر پتھروں اور جھاڑیوں کی آڑ میں چھپ گئے۔ ضحاک ان سے ذرا آگے جا کر کوئی 150 فٹ کی بلندی پر ایک چٹان پر لیٹ گیا۔ کوئی گھنٹہ پر وہاں سکوت طاری رہا۔ پھر ضحاک نے چٹان سے ایک پتھر لڑکھاتے ہوئے آواز دی، وہ آ رہے ہیں۔ 10 منٹ بعد وہ گھوڑوں کی ٹاپ سن رہے تھے اور پھر آن کی آن میں وہ ان کے تیروں کی زد میں آ چکے تھے۔ 4 سوار زخمی ہو کر گر پڑے اور 2 زخمیوں نے اپنے ساتھیوں کے پیچھے گھوڑے موڑ لیے۔ ایک سوار کا گھوڑا بدحواس ہو کر اچھلا اور پھسل کر کھڈ میں جا گرا۔ اس کے بعد باقی سواروں کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ کچھ دور جا کر زور زور سے آوازیں دے رہے تھے۔ ضحاک چلایا، جناب، وہ کھڈ کی دوسری طرف منہ کر کے اشارے کر رہے ہیں۔ سلمان نے کھڈ کے پار نظر دوڑائی اور اچانک ایک ثانیے کے لیے اس کا خون منجمد ہو کر رہ گیا۔ چٹان سے دائیں طرف کچھ فاصلے پر چند آدمی جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے نیچے اتر رہے تھے۔ وہ بھی پہاڑ سے اترنے لگا اور پوری قوت سے چلایا، پل کے پار چلو، پل کے پار چلو۔ آن کی آن میں وہ نیچے اتر کر پل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مان اسے تینچا چلنے کی آواز سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد جب وہ پل عبور کر رہا تھا تو 4 آدمی جو پہاڑ سے کھڈ کی طرف اتر رہے تھے واپس مڑ کر دوبارہ پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتے دکھائی دیے۔ سلمان نے ان میں سے ایک آدمی کو تیر مار کر گرا دیا اور اپنے ساتھیوں کو باقی 3 آدمیوں کا تعاقب کرتے چھوڑ کر سعید اور عاتکہ کو آوازیں دیتا ہوا چٹان کی طرف بڑھا۔ وہ اس طرف ہیں، ادھر دیکھیے۔ سمیہ جھاڑیوں سے سر نکال کر چلانے لگی، وہ سب عتبہ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ سلمان نے اوپر کی طرف دیکھا۔ عتبہ کوئی 30 گز اوپر چٹان پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور سعید اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر ذرا نیچے اسے عثمان اور ساتھ ہی منصور دکھائی دیا۔ سلمان کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ عتبہ اور اس کے ساتھی دونوں زخمی ہیں۔ عاتکہ، عاتکہ! وہ پتھروں اور جھاڑیوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھا اور سمیہ نے چیخیں مارتے ہوئے کہا، عاتکہ یہاں ہے، عاتکہ زخمی ہے۔ سلمان نے ایک نظر عاتکہ کی طرف دیکھا۔ وہ ایک جھاڑی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور اس کا لباس خون میں تربتر تھا۔ ایک ثانیے کے لیے سلمان کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ پھر وہ ایک جنوکی سی حالت میں چٹان کے اوپر چل رہا تھا۔ اس کے دل سے چیخیں نکل رہی تھیں لیکن اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ چٹان پر کوئی 40 گز اوپر ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ سیدھی چڑھائی بڑی مشکل سے ایک ایک قدم گھسٹ رہے تھے۔ سلمان چلایا، عتبہ، عتبہ! اب تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ عثمان، تم منصور کو نیچے لے جاؤ۔ اور پھر وہ تیزی سے اوپر چڑھتے ہوئے آوازیں دے رہا تھا، سعید ٹھہر جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ عتبہ اب بچ کر نہیں جا سکتا، تم نیچے آ جاؤ۔ لیکن سعید نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنی ساری قوت چٹان پر چڑھنے میں صرف کر رہا تھا۔ سلمان ابھی کوئی 15 فٹ نیچے تھا کہ سعید نے عتبہ کی ٹانگ پکڑ لی۔ اس نے ٹانگ کو جھٹکا دے کر سعید کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی۔ اس کشمکش میں عتبہ کے ہاتھ سے پتھر چھوٹ گیا اور پھر آنکھ جھپکنے میں وہ دونوں 50-60 گز نیچے آ گرے۔ تھوڑی دیر بعد سلمان سعید کی لاش کو عاتکہ کے پاس لٹا رہا تھا۔
اس کے سینے اور بازو پر تلوار کے 3 زخموں کے نشان پہلے سے موجود تھے، اور اب چٹان سے گرنے کے باعث اس کی کوئی ہڈی سلامت نہ رہی تھی۔ عاتکہ ابھی تک سسک رہی تھی۔ اس کے پہلو میں ایک تیر اور سینے میں ایک خنجر پیوست تھا۔ اس نے سعید کی لاش دیکھی اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ سلمان نے قریب بیٹھ کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ عاتکہ نے آنکھیں کھول کر ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معلوم تھا وہ زندہ واپس نہیں آئے گا۔ سعید میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب کوئی ہمارا پیچھا نہیں کرے گا اور کسی کو ہمارا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اتبا بھاگ تو نہیں گیا؟ میرے تینچے کی گولی نشانے پر لگی تھی، لیکن ظالم بہت سخت جان ہوتے ہیں۔ وہ مر چکا ہے عاتکہ، میں اسے اچھی طرح دیکھ آیا ہوں۔ اس کے کان پر تمہارے تیر کی پرانی نشانی موجود تھی۔ سلمان میرے بھائی، اس نے سلمان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ سعید کہتا تھا کہ اب میرے لیے سلمان کے احسانات کا بوجھ اتارنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس نے دوسرے ہاتھ سے سعید کا بے جان ہاتھ پکڑ لیا۔ سعید، اب تم اپنے دوست سے یہ کہہ سکتے ہو کہ میں زندگی کے ہر بوجھ سے آزاد ہو چکا ہوں۔ اس کی نگاہیں منصور کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ سمیہ نے اسے اپنی ٹانگوں سے چمٹا رکھا تھا۔ چند ثانیے بعد وہ دوبارہ سلمان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھائی جان، اب اس دنیا میں آپ کے سوا منصور کا کوئی نہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے اسے لے کر آپ یہاں سے نکل جائے اور ہمیں اسی جگہ دفن کر دیجئے۔ سلمان خاموش تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ عاتکہ نے اکھڑے اکھڑے چند سانس لینے کے بعد کہا، آپ کو معلوم ہے کہ میری آخری خواہش کیا ہے؟ عاتکہ، سلمان نے کرب انگیز لہجے میں کہا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ میں چاہتی ہوں جب ترکوں کا جنگی بیڑا آئے تو میری روح اندلس کے ساحل پر اس کا استقبال کر رہی ہو، اور بدریہ آپ کے لیے پھولوں کے ہار اٹھائے کھڑی ہو۔ وہ ایک عظیم عورت ہے، پروقار اور عظیم۔ آپ اسے بھول تو نہیں جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ نقاہت کے باعث عاتکہ کی آواز آہستہ آہستہ ڈوب رہی تھی۔ وہ کچھ دیر آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت پڑی رہی۔ پھر اچانک اسے کھانسی آئی۔ اس نے آنکھیں کھولی، اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے خون کی دھار بہہ نکلی، اور اس نے اپنا سر سعید کے سینے پر رکھ دیا۔ سعید، میں تمہارے پاس ہوں۔ سعید۔ اس نے آخری بار جھرجھری لی، اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹوٹتی ہوئی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ عاتکہ! سلمان بے چارگی کی حالت میں ان کی نبضیں ٹٹول رہا تھا، مگر اندھیری رات کے دونوں مسافر اپنا اپنا سفر ختم کر چکے تھے۔ وہ اٹھا، اپنی قبا نوچی، اور ان کے سر جسموں پر ڈال کر تاریکی کے گہرے بادلوں میں ڈوب گیا۔ سیرا نوادہ کے دامن میں بکھرنے والے اجالے شب تاریک کی آمد سے پہلے ہی رخت سفر باندھ رہے تھے، مگر وہ بدستور اپنے خیالوں میں گم تھا، ماضی اور حال کے دریچوں میں جھانک رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک مانوس آواز ٹکرانے لگی، آقا! سلمان کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے خواب سے بیدار کر رہا ہو۔ وہ سنبھلا تو اسے عثمان جھنجھوڑ رہا تھا۔ یہ دیکھیں، 2 لاشیں۔ وہ کس طرف سے آئے تھے؟ اس نے کرب انگیز لہجے میں عثمان سے پوچھا۔ عثمان نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا،
جناب ہمیں معلوم نہیں، ہم غار کے اندر چلے گئے تھے اور انہوں نے ہمیں ایک کونے میں بٹھا دیا تھا، پھر وہ اچانک غار کے سامنے آ گئے۔ منصور کی خالہ اور ماموں جان نے ان پر تیر چلا دیے۔ اس کے بعد وہ جھاڑیوں کی آڑ میں رینگتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ خالہ عاتقہ نے منصور کے ماموں سے کہا کہ میرے باپ کا قاتل زندہ نہیں جا سکتا۔ وہ تیر چلاتے ہوئے غار سے باہر نکل آئے۔ اب عتبہ نے اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ سعید کے ماموں نے کمان پھینک کر تلوار نکال لی اور ان پر ٹوٹ پڑا۔ یہ 2 آدمی انہوں نے ہی قتل کیے تھے، لیکن وہ خود بھی بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ عتبہ کو منصور کے خالہ کی تینچے کی گولی لگی تھی، لیکن اس نے جھاڑی کی اوٹ سے تیر چلا دیا اور دوسرے آدمی نے انہیں خنجر مار کر گرا دیا۔ میں اور منصور بھی غار سے نکل آئے اور ہم نے خالہ عاتقہ کے قاتل کو تیروں سے گھائل کر دیا تھا۔ ان 2 آدمیوں میں سے بھی ایک زخمی ہونے کے بعد اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سمیہ نے اس کے سر پر پتھر مار کر ہلاک کر دیا۔ پھر عتبہ جو تینچے کی گولی لگنے سے زخمی ہوا تھا، اچانک جھاڑیوں سے نکل کر بھاگا تو منصور کے ماموں لہو لہان ہونے کے باوجود اس کے پیچھے ہو لیے۔ سلمان کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے جلدی سے منصور کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور وہ سیلاب جو اب تک اس کی آنکھوں میں رکا ہوا تھا اچانک بہہ نکلا۔ کچھ دیر بعد پڑوس کی بستی سے 30-40 آدمی وہاں پہنچ چکے تھے اور ساپہر کے وقت سعید اور عاتقہ کی قبروں پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، اور پھر جب سورج مغرب کی طرف بلند پہاڑ کی اوٹ میں روپوش ہو چکا تھا تو وہ شہیدوں کو اپنی آخری دعاؤں اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ دوسرے روز وہ سیرا نوادہ کی برفانی چوٹیوں سے کترا کر اس سلسلہ کوہ میں سفر کر رہے تھے جس کی ڈھلوانیں ساحل سے جا ملتی ہیں۔ ایک دن بعد دوپہر کے وقت انہیں ساحل سے 8 میل دور ایک بستی میں داخل ہوتے ہی دوسرے لوگوں کے ساتھ عبد الملک اور اس کے ساتھی دکھائی دیے، اور سلمان کو معلوم ہوا کہ وہ ابو یعقوب کی بستی میں ان کا انتظار کرنے کی بجائے جدا جدا راستوں سے وہاں پہنچ گئے تھے۔ عبد الملک نے اس عرصہ میں نہ صرف 15-20 ساحلی علاقوں میں دشمن کے جہازوں کی نقل و حرکت کے متعلق تمام معلومات مہیا کر رکھی تھی، بلکہ آس پاس کے علاقے سے از خود 25 تجربہ کار ملاحوں کو بھی جمع کر لیا تھا۔ یہ نوجوان ملاح بڑے اتفاق سے آگے بڑھ بڑھ کر سلمان سے مصافحہ کر رہے تھے اور اس کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد سلمان نے تنہائی میں عبد الملک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمیں زیادہ سے زیادہ 3 دن اور اپنے جہاز کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تم چند قابل اعتماد آدمیوں سے لکڑی اور سوکھی گھاس کے گٹھے اٹھوا کر مشرق کی طرف بستی سے کچھ دور لے جاؤ اور وہاں بلند ترین پہاڑ پر ایک قطار میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 4 الاؤ جلا دو۔ ایک الاؤ رات کا پہلا پہر ختم ہونے کے بعد بجھ جانا چاہیے، اس کے بعد تمہیں دوسرا الاؤ بھی آدھی رات، تیسرا پچھلے پہر اور چوتھا صبح ہوتے ہی بجھا دینا چاہیے۔ اگلی رات الاؤ جلانے اور بجھانے کی ترتیب اس سے مختلف ہوگی، لیکن روشنی کسی ایسی ڈھلوان میں نہیں ہونی چاہیے کہ ساحل کے آس پاس سے نظر نہ آ سکے۔ انشاءاللہ تیسری شب اگر موسم خراب نہ ہوا یا اور کوئی وجہ نہ ہو گئی تو آدھی رات اور پچھلے پہر کے درمیان کسی وقت بھی ہمارا جہاز اس ساحل پر پہنچ جائے گا۔ یہ پورا ہفتہ ہمارے 2 جہاز سمندر میں گشت کرتے رہیں گے۔ عثمان بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا، جناب جمیل کے ساتھ 2 سوار آ رہے ہیں۔ وہ اٹھ کر باہر نکلے تو جمیل اور اس کے ساتھی بستی کے سردار کے مکان کے سامنے گھوڑوں سے اتر رہے تھے۔ سلمان نے کہا، میرا خیال تھا کہ تم یوسف کے ساتھ رہو گے۔ ہمیں انہوں نے تاکید کی تھی کہ
جب پہلا قافلہ الفجارہ کے قریب پہنچے تو ہم دوسرے راستے سے عورتوں اور بچوں کو لے کر آپ کے پاس پہنچ جائیں۔ چنانچہ 5 خواتین اور 11 بچوں کے علاوہ 7 آدمی بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ ولید تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ نہیں، وہ اپنے والدین اور عزیزوں کو دوسرے قافلے کے ساتھ الفجارہ پہنچانے کے بعد کوئی فیصلہ کرے گا۔ ہاں، یوسف کی بیوی قافلے کے ساتھ آ رہی ہے۔ سلمان نے پوچھا، قافلہ کب تک پہنچ جائے گا؟ جناب، انشاءاللہ وہ پرسوں صبح تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ کا جہاز ہم سے پہلے ہی روانہ نہ ہو جائے، اس لیے میں آپ کو اطلاع دینے چلا آیا ہوں۔ سلمان نے کہا، انہیں اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں، تم اسی وقت واپس چلے جاؤ اور میری طرف سے یہ پیغام دو کہ وہ راستے ہی میں ساحل سے کچھ دور کسی محفوظ جگہ رک جائیں اور کل سے آدھی رات کے بعد پہاڑی کی چوٹی پر الاؤ جلاتے رہیں۔ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہوگا، اس لیے تمہیں ساحل سے بالکل قریب رہنا چاہیے۔ اب تم جاؤ اور اپنے تھکے ہوئے گھوڑوں کی جگہ ہمارے گھوڑے لے جاؤ، وہ نسبتاً تازہ دم ہے۔ تھوڑی دیر بعد جمیل روانہ ہو چکا تھا۔ تیسرے روز آدھی رات کے وقت ایک جنگی جہاز ساحل سے کچھ دور لنگر ڈالے کھڑا تھا اور ایک کشتی سلمان کو لانے کے لیے ساحل کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ 1 گھنٹہ بعد جہاز کے افسر اور ملاح اپنے کپتان اور اس کے ساتھیوں کا مسرت کے نعروں سے استقبال کر رہے تھے۔ سلمان کچھ دیر خاموشی سے اپنے ان جانثاروں کو دیکھتا رہا اور یہ سکوت اس وقت ٹوٹا جب جہاز کے نائب کپتان نے سوال کیا، جناب، آپ غرناطہ سے کیا خبر لائے ہیں؟ سلمان کے دل پر ایک چرکا سا لگا اور اس نے گفتگو کا موضوع بدلنے کے لیے منصور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے دوستو، میں آپ لوگوں کو جو اہم ترین خبر سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے جس بزرگ کو غرناطہ پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا ان کا نواسہ آپ سے جہاز رانی سیکھنے کا عزم لے کر آیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے مایوس نہیں کریں گے، اور یہ معزز حضرات جو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اہل غرناطہ کی طرف سے امیر البحر کے لیے ایک اہم پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ غرناطہ کا ایک اور چھوٹا سا قافلہ جس میں چند معزز خواتین اور ان کے بچے شامل ہیں، یہاں سے چند میل دور ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاز کا ایک حصہ خواتین اور بچوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے اور باقی دوسرے مہمانوں کے لیے، اور ان کو آرام پہنچانے میں کسی بھی بخل سے کام نہ لیا جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم غرناطہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے سخت بے چین ہو، لیکن تھکے ہوئے مسافروں کو جہاز پر سوار ہوتے ہی آرام کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت تم ان سے کوئی اور سوال پوچھو گے تو تمہیں آنسو کے سوا کوئی جواب نہیں ملے گا، اور شاید میری حالت بھی ان سے مختلف نہیں۔ اس وقت میں آپ کو تاریخ کے ایک عظیم ترین المیہ کی ساری تفصیلات نہیں سنا سکتا، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ غرناطہ پر دشمن کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سلمان کی آواز بیٹھ گئی اور اس کے ساتھی اضطراب کی حالت میں اپنے اولو العزم رہنما کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی کو اس سے کچھ اور پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سلمان نے اپنے نائب کو چند ہدایات دی اور عرشے پر آہستہ آہستہ ٹہلنا شروع کر دیا۔ جہاز کھلے ساحل کے ساتھ ساتھ مغرب کا رخ کر رہا تھا اور 3 گھنٹے بعد ملاح دوبارہ لنگر ڈال رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مسافروں کو لانے کے لیے 2 کشتیاں روانہ ہو چکی تھیں۔ طلوع سحر کے وقت سلمان ساحل سے چند میل دور عرشے کے جنگلے کے ساتھ کھڑا جنوب کے پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا، جن کے پیچھے کوسوں دور ایک ویرانے میں وہ عاتقہ اور سعید کی قبریں چھوڑ آیا تھا۔ گزشتہ چند دنوں میں وہ کتنی بار سوتے جاگتے ان قبروں کا طواف کر چکا تھا۔
کتنے آنسو تھے جو وہ اپنے ساتھیوں سے چھپ چھپ کر بہا چکا تھا۔ پھر ان ویرانوں سے آگے وہ غرناطہ کے پرشکو ایوانوں، بارونق بازاروں اور گلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اندلس کی تاریخ کے کتنے ہی اجالے اور اندھیرے تھے جو ایک ایک کر کے اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ وہ ساحل کی ان سنگلاخ چٹانوں سے دور مجاہدین اندلس کے ان قافلوں کو بھی دیکھ رہا تھا جن کی راہوں کے گرد و غبار میں فرزندان اسلام کے ماضی کی عظمتیں پوشیدہ تھی۔ اور پھر وہ ان لمحات کا تصور کر رہا تھا جب فرڈینینڈ کی افواج غرناطہ میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ طارق اور عبد الرحمن کی بیٹیوں کی آہو بکا سن سکتا تھا۔ وہ غرناطہ کے ان بوڑھوں اور جوانوں کی ذلت و رسوائی کے دل خراش مناظر دیکھ سکتا تھا جن پر رحم اور رنجش کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ اور پھر وہ ان غداروں کے قہقہے بھی سن سکتا تھا جو ایک مدت سے دشمن کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اندلس کے پرشکو ماضی اور اندھوناک حال کی ساری داستانیں ایک خواب اور ایک وہم سی محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان تنکوں کا سہارا لے رہا ہو، اسے بدریہ کا خیال آیا، اور چند ثانیے کی اس کی حالت اس مسافر کی سی تھی جو رات کے اندھیرے میں لق و دق صحرا میں بھٹکنے کے بعد اچانک افق پر صبح کا تارا دیکھ رہا ہو۔ اس کے کانوں میں دیر تک آتکا کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، میں چاہتی ہوں کہ جب ترکوں کا جنگی بیڑا آئے تو میری روح اندلس کے ساحل پر ان کا استقبال کر رہی ہو، اور بدریہ آپ کے لیے پھولوں کے ہار اٹھائے کھڑی ہو۔ وہ ایک عظیم عورت ہے، پروقار اور عظیم، آپ اسے بھول تو نہیں جائیں گے؟ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بدریہ، بدریہ، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اور پھر وہ اپنی زندگی کی 2 تاریک راتوں کا تصور کر رہا تھا۔ ایک وہ رات تھی جب اس نے پہلی بار بدریہ کے گھر میں قدم رکھا تھا، اور دوسری وہ جب ابو نصر کے گھر میں اسے خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ اور ان دونوں راتوں کے درمیان کتنے ہی واقعات تھے جو اب داستان ماضی بن چکے تھے۔ سلمان کو دیر تک اپنے گرد و پیش کا کوئی احساس نہ تھا، اور پھر کسی نے اس کے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سلمان۔ وہ چونکا، اور بدریہ کی آواز اس کی روح کی گہرائیوں تک اترتی چلی گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اور دونوں کی نگاہوں کے درمیان آنسوؤں کے پردے حائل ہو گئے۔ اسماء اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ سلمان نے جلدی سے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ چچا جان، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے پوچھا، منصور کہاں ہے؟ میری بیٹی، وہ سو رہا ہے۔ سلمان یہ کہہ کر بدریہ کی طرف متوجہ ہوا، کیا آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ہم پر کیا بیتی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، مجھے عثمان نے جہاز پر سوار ہوتے ہی تمام واقعات سنا دیے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے۔ دونوں کی نمناک آنکھیں جنوب کے پہاڑوں میں کوئی چیز تلاش کر رہی تھی۔ پھر عثمان نے اطلاع دی، جناب، ایک خاتون آپ کو یاد فرما رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو کوئی ضروری پیغام دینا چاہتی ہوں۔ بدریہ نے کہا، وہ خاتون چچی خالدہ ہیں۔ ٹھہریے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ چچی خالدہ؟ وہ یوسف کی بیوی ہے۔ پھر وہ جہاز کے ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک معمر اور باوقار خاتون ان کا انتظار کر رہی تھی۔ خالدہ نے کہا، انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں یہ خط بذات خود آپ کے ہاتھ میں دوں، لیجئے۔ سلمان خط کھول کر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ یوسف نے لکھا تھا، میرے ساتھی، اس سے پہلے کہ میرا خط آپ کو ملے، ابو عبداللہ غرناطہ کی کنجیاں فرڈینینڈ کو پیش کر چکا ہوگا۔
اور اس کے بعد ہمارا کوئی وطن نہیں ہوگا۔ فرزندان غرناطہ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہوں گے، بزرگان دین کی سفید داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہوگی، اور دختران اندلس اپنے سر کے بال نوچ رہی ہوں گی۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب طوفان آ رہا ہو تو پرندے اچانک خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہی حالت آج اہل غرناطہ کی ہے۔ آج میں نے ان لوگوں کو بھی گمسم دیکھا ہے جو سینٹافے کا راستہ کھل جانے پر مسرت کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ آج غرناطہ کا ہر آدمی دوسرے آدمی سے یہی سوال کرتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ میں بھی آخری قافلے کے ساتھ نکل جاؤں گا، وہ دل خراش مناظر نہیں دیکھ سکوں گا جن کے تصور سے میری روح لرزتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں وہ اپنے مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہوں گے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ ان کے جلد یا بدیر لوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر آپ یہاں پہنچتے ہی واپس چلے جاتے تو بھی شاید کوئی فرق نہ پڑتا۔ اب غرناطہ ہمارے ہاتھوں سے جا چکا ہے، اور اس کے بعد ہماری تمام امیدیں کوہستانی جنگجو قبائل کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس لیے میں آپ کے ساتھیوں کو یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب تک زمانہ ایک نئی کروٹ نہیں لے لیتا اور قبائل منظم اور متحد ہو کر اجتماعی جد و جہد کے قابل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک انہیں واپس آنے کی بجائے وہیں رہنا چاہیے۔ میرے عزیز، ہم پر ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جب اندلس کے مقہور و مجبور مسلمانوں کے لیے ہجرت کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر ہمارے لیے ہجرت کے راستے بھی کھلے رہ سکے تو یہ بھی آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ سرے دست میں اندلس نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے آپ میری بیوی کو مراکش تک پہنچانے کا انتظام کر دیں، وہاں اس کے رشتہ دار موجود ہیں۔ باقی لوگ بھی مراکش یا الجزائر میں اپنے عزیزوں کو تلاش کر لیں گے۔ زمانے کے طوفانوں میں ہمیں بعض اوقات یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ زندگی کی کتنی راحتیں تھیں جو ہم وقت کے بے رحم ہاتھوں سے چھین سکتے تھے۔ میرے دوست، ولید سے ملاقات کے بعد مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ تم بدریہ کو غرناطہ چھوڑ آئے ہو۔ کیا مجھے یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ مستقبل کی آندھیوں کا سامنا کرنے کے لیے تمہیں ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہے؟ یوسف۔ سلمان نے خط پڑھ کر بدریہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ چند ثانیے اس کے چہرے پر سرخ و سفید لہریں دوڑتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ ختم شد۔